ناظرین گرامی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنی الگ جنت بنانے والا شداد، جس نے 12 سال میں جنت تیار کی، اور جب وہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کیسے قبض کی۔ آج کا یہ واقعہ تذکرۃ الانبیاء کتاب سے لیا گیا ہے۔ قصہ کہانی سمجھے جانے والی اس جنت کے کھنڈرات آج دریافت ہو چکے ہیں، لہذا خواتین و حضرات اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے شداد اور اس کی جنت کا کیا انجام ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا۔ یہ جنت کہاں ہے، کیسی ہے؟ خواتین و حضرات، اس بدبخت شداد کا مکمل واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئیں گے، کیونکہ شداد کی قسم پرسی اور بے چارگی پر ملک الموت کو بھی 2 مرتبہ ترس آیا۔ قرآن پاک میں بھی شداد کی اس جنت کا ذکر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ ناظرین گرامی، قوم عاد سے صرف 2 بادشاہ بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، انہی میں ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے، بلکہ مردوں میں شداد ہی وہ واحد شخص تھا جس نے زمینی جنت بنائی، اور اس نے اپنی اس جنت کا نام ارم رکھا۔ شداد نے جنت بنانے کا آئیڈیا حضرت ہود علیہ السلام سے لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اللہ پاک کی عبادت کا پیغام شداد کو پہنچایا تو شداد نے یہ الفاظ کہے کہ میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، خدا کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء کرام جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے بہت سمجھایا اور اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا، اور اپنی قلم رو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہے بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑوایا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں سے ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں سے اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل کی دیواریں اور فرش یاقوت، سمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے
جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے ثقیل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی دیواروں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا، اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام واسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے پھل اور میوے پہنچا دیا کریں۔ جب یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء کو یہ حکم ہوا کہ اس شہر میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا، اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت تو دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ وہ تمام شہر اپنی سجاوٹوں کے ساتھ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ قرآن پاک کی سورہ فجر میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا کر لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء کرام نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ خواتین و حضرات، مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ میں سرکشی اور تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا رکھ کر تواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔